معزز سامعین گرامی قدر، مہنگائی، پٹرول کی قیمتیں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں اور عوام حقیقت میں گزشتہ 4-5-6 ماہ کی مہنگائی کی، ویسے تو گزشتہ برس سے یا جب سے نئی حکومت آئی ہے مہنگائی کا جو معاملہ عوام الناس جو عام طبقہ یقین مانیے اس کے لیے تو سروائیو کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جیسے ہم نے یورپ کے بارے میں اور امریکہ کے بارے میں کبھی سنا تھا نا کہ انہوں نے سسٹم ایسے بنایا ہوا کہ بندہ ایک دن بھی کام سے چھٹی نہیں کر سکتا، ایک دن بھی چھٹی کرے مورگیج نہیں پے ہونی، ایک دن بھی چھٹی کرے بینک ڈیبٹ کارڈ کا چڑھ جائے گا۔ اس لیے وہ جب بندہ صرف اور صرف مادیت کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کے اندر سے انسانی جذبات بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اقبال نے بھی ان کو بڑی اپنی شاعری میں بتایا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ انسان جب مشینی زندگی میں چلتا ہے تو پھر رشتوں کا، معاشرتی رویوں کا، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق مہمان نوازی کا جو ہمارے مشرق میں تصور ہے یورپ میں ہے 30-40-50 برس پہلے سے ختم ہے۔ ہم ابھی بھی اکٹھے ہوتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، لوگوں اور اپنے مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ ہمارا کلچر ہے۔ لیکن یہ پاکستان جیسے مشرقی روایات کے حامل ملک میں بھی یہ کلچر دم توڑ ہے، اس کی وجہ مہنگائی ہے۔ آج اگر مزدور کام پہ نہیں جائے گا، بندہ کام پہ نہیں جائے گا تو کل کے دن کے لیے روٹی بھی موجود نہیں ہے۔ وہی سروائیول کے لیے باغ دوڑ پاکستان میں بھی اس نہج پہ آ چکی ہے۔ اور اس سب سے مہنگائی کا جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر وہ پٹرول ہوتا ہے۔ پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو بجلی، گیس، ہر چیز کی قیمت بڑھے گی۔ حکمرانوں سے یہ عوام مطالبہ کر رہی ہے کہ پٹرول کے اوپر کم از کم آپ کمائی چھوڑ دیں۔ دنیا میں گاڑیوں کے اوپر 200-300% ٹیکس ہے، ٹھیک ہے امیر کی جیب سے جاتا ہے لے لیں، کم از کم پٹرول جو پوری معیشت کی بنیاد ہے اس کے اوپر یہ 140-50 روپے پروفٹ رکھنا ٹیکس کی مد میں، یہ جائز اور درست نہیں، اس کو ختم کیا جائے۔ اور یہ عوام کا درینہ مطالبہ جائز ہے۔ اب بات ایک مذہب کا حیض بھی ہے کہ حکومت اس مطالبے کو اتنی سنجیدگی سے لیتی ہے کہ جس دن سے جماعت اسلامی نے اس ایشو کے اوپر دھرنا دینا شروع کیا ہر روز پٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ حافظ صاحب بس کر دیو دھرنا۔ حکومت اتنی سنجیدہ ہے کہ جس دن سے دھرنا جاری ہے آج 3 روپے بڑھ، اتنی سیریس لے رہی ہے عوام کی ایک سوچ کو، یہ ان کی نظر میں عوام کی اہمیت۔ تو لوگ اب ان کو مذاق کرنا شروع ہو گئے، یار خدا دا واسطہ ہے جتھے پہلے سی اتھے ہی آن دیو، دھرنا بند کر دیو۔ یہ حکومت کی پریورٹیز ہیں عوام کے لیے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ وقت حکومت ابھی زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو والی بات سن نہیں رہی۔ کروڑوں لوگ اس چیز سے تنگ آ چکے ہیں۔ آپ کے اپنے وزیر سسٹم کولیپس ہو چکا کہ دعوے کر رہے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ عوام یہاں پہ اس طرح کا انقلاب لے کے آئے کہ آپ کے محلوں کو بہا کے لے جائے؟ اللہ نہ کرے پاکستان میں ایسا سرخ اور خونی انقلاب آئے، لیکن آپ خود عوام کو اس حد پہ مجبور کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ جو پاکستان کے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں ترکی کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، اس کے ساتھ جو معیشت میں بہتری کے وعدے ان ممالک نے کیے ہیں اس کے اثرات عوام تک بھی منتقل کیجئے۔ ہم دن رات اللہ کے فضل سے اس دفاعی معاہدے کے اوپر جمعیت اہل حدیث نے ہفتہ تشکر کا اعلان کیا ہوا اور پورے ملک میں تقریبات جاری ہیں۔ ہم خوش ہیں، پاکستان کی عزت دنیا میں بڑھ رہی ہے، لیکن اگر آپ ان معاہدوں کے جو اثرات ہیں معاشی فوائد کے وہ نیچے عوام تک منتقل نہیں کریں گے، عوام آپ کے ساتھ نہیں چلے گی۔ اور اس کے علاوہ خوشی کی ایک خبر اور بھی ہے، سفارتی محاذ کے اوپر پاکستان کو مسلسل خوشی کی خبریں مل رہی ہیں، لیکن معاشی محاذ کے اوپر خوشی کی خبر آئے گی تو عوام خوش ہوگی۔ سفارتی محاذ ایک فکری اور نظریاتی محاذ کے طور پہ ہم بھی تائید کر رہے ہیں، تحسین کر رہے ہیں، لیکن صرف تحسین اور تشکر بجا لانے سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے۔ پیٹ بننے کے لیے مہنگائی کو کم کرنا ہوگا۔ شام کے وزیر خارجہ شبانی صاحب
اللہ کے فضل و کرم سے 19-20 سال بعد شام کا کوئی وزیر خارجہ پاکستان میں آیا، اہلاً و سہلاً مرحبا، ان کے دورے کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے پاکستان میں آمد کو، بلکہ ہماری تو خواہش ہے کہ پاکستان، سعودیہ اور ترکی کا جو دفاعی معاہدہ اس کے اندر شام کو بھی شامل کیا جائے۔ شام کی زمین کے بارے میں رسول اللہ کی جتنی احادیث ہیں، اگر آپ ان حدیثوں کا مطالعہ کریں تو یہ صاحب ایمان، برکت والے لوگ، اہل ایمان، جن کے اوپر ایک خبیث ڈکٹیٹر بشار الاسد نے ظلم کے، بربریت کے ایسے پہاڑ گرائے کہ 10 لاکھ سے زیادہ اہل سنت، اہل حدیث افراد کو ذبح کیا اس بدبخت نے، جس کی وجہ سے وہاں کی عوام اٹھی، اور آج عوام کے حقیقی نمائندے برسر اقتدار ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی حکومت نے ان عوامی نمائندوں کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف نے بھی استقبال کیا، وزیر خارجہ نے بھی کیا، وزیر اعظم نے بھی کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے احمد شرع جو شام کے صدر ہیں ان کو بھی پاکستان آنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ کرے وہ بھی پاکستان آئیں اور پاکستان اور شام کے تعلقات بحال ہو جائیں، اور امت مسلمہ کے لیے یہ خوشی کی خبریں جاری رہیں، لیکن معیشت کو بھی درست کرنا ہوگا۔